جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو اس کے فائدوں میں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ کہ گھر میں اگر چوہے ہیں یا موذی جانور ہیں اور وہ پریشان کرتے ہیں تو سورۃ الرحمن جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے وہ اس کو گھر میں چھڑکا جائے کونے خدروں میں اور دیوار پر لکھ کے لگا دی جائے. دیوار پر لگا دی. ہاں اگر دیوار پہ لکھیں تو دی بیسٹ ہے، لیکن یہاں دیوار پہ لکھنا ممکن نہیں، لکھنے والے پینٹر کہاں سے ملیں گے؟ جی جی. تو لکھی لکھائی جو ہے وہ گھر میں دیوار پہ لگا دیں. یہ اتنی زبردست چیز ہے، گھر میں موذی جانور چوہے نہیں ٹھہرتے. اچھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی دنیا میں چوہوں کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ بالکل ہے، اور ہر کائنڈ کے چوہے گھروں میں گھسے پھرتے رہتے ہیں. سپرے کرا کرا تھک گئے، اب تو چوہے بھی سپرے کھانے کے عادی ہو گئے. جی. پتہ کہتے کرے کیا. تو اب یہ رحمان صورت میں جس نے کیا ہے وہ کہتے ہیں حیران ہو گئے ہیں کہ جناب ہم نے جب سے صورت رحمان لگائی ہے گھر کی صفائی ہے، گھر کی صفائی، کوئی جانور ٹھہرتا نہیں. جی. یہ اس میں کمال ہے. جی. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کیا کہ کیونکہ ایسی دلی مراد ہے جو انسان پوری کرنا چاہتا ہے اور پوری ہوتی رہی ہیں. تو 11 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اللہ کے حضور دعا کرے تو ایک ہفتے کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد پوری کر دے. اور یہ 11 دفعہ کیا ایک ساتھ پڑھیں یا پورے ہفتے بس یہ ہے کہ ایک ساتھ پڑھے، لیکن ورنہ پورے دن رات 24 گھنٹے میں مختلف موقعوں پہ تقسیم کر کے پوری کر سکتا ہے. یہ فرمائیں گے کہ کتنی لمبی ہے یہ؟ اس کے 78 آیتیں 78 آیتیں ہیں تو کوئی زیادہ مناسب ہی ہے. تو یہ صورت. اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ یہ چیچک اور یہ جلد کی بیماریاں یہ عام طور پہ خسرہ نکل آتا ہے بچوں پہ، اس کے لیے بہت مجرب ہے کہ یہ اس کی تلاوت کر کے پانی کے اوپر جو دم کریں 3 پھونکے زور زور سے ماریں. اچھا. وہ پانی جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر ملے بھی اور اس بچے کو پلائے بھی. تو ایک ہفتہ وہ پانی کو پلانا، پڑھنا ایک ہی مرتبہ ہے اور پلانا جو ہے ایک ہفتہ ہے اور ایک ہفتہ اس کے اوپر چھڑکنا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا خسرہ اور وہ چیچک ویچک کے داغ دھبے سب رفع ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا نفع ہے یہ اس کو. اور ایک سب سے بڑا نفع یہ کسی کو جن چمٹ گئے ہیں. اچھا. کہ جن چمٹ بھی جاتے ہیں انسان باولا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ سورۃ الرحمن تلاوت کر کے اس کے کان میں زور زور سے 3 پھونکے مارے. جی. کسی کسی قسم کا جن بھوت اس کے اندر جو ہوگا وہ نکل کے بھاگ جائے گا. واہ واہ. کیونکہ اس میں قرآن میں اسی صورت میں ان جنات اور انسانوں کو خطاب کیا یا معاشر الجن والانس ہے. تو وہ جناب ڈانٹا ہے اور کہا کہ تم نکل کے اگر بھاگنا چاہو تو میری سلطنت میں سے نکل کے کہاں بھاگو گے؟ میرے قدرت کے اندر ہو، تم جا کہہ نہیں سکتے. تو ایسے مضامین اس کے اندر ہیں تو جنات نہیں ٹھہرتے اس کو سن کے. اچھا. اور ایک نفع یہ کہ گھر میں انسان کو فیل ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی جناتی اثر ہے، کوئی آسیبی اثر ہے، کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے. اکثر آتی ہیں کہ نل خود بخود چل پڑا، خود ہی بند ہو گیا، ٹی وی خود بخود آن ہوا خود چل پڑا، یہ کیا چکر ہے؟ تو خوف طاری رہتا ہے. تو سورۃ رحمان بلند آواز سے لگا کے رکھیں. آج کل تو آڈیو اور ٹی وی کا دور ہے، آپ آڈیو لگا دیں، فون پہ لگا دیں، اونچی اونچی چلتی رہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کسی بھی قسم کی ایسی جو شرارت ہے اس کی نہیں ہوگی، وہ رک جائے گی. یہ اس کا فائدہ ہے. بہت خوب. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر کسی نے یہ پڑھتے یا یہ سنا اور یا خود پڑھا تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکہ یا مدینہ حرمین شریف میں کسی ایک شہر میں لے جائیں گے اور وہیں اس کو رکھیں گے یہاں تک کہ اس کا وہیں انتقال ہوگا اگر یہ خواب میں آ جائے. تو حرمین شریفین کی یہ بڑی سعادت ہے، وہیں زندگی گزرے گی اور وہیں اللہ تعالیٰ بلا لیں گے. اور دوسرا ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس پر خصوصی اپنی رحمت نازل کریں گے، اپنی خاص نعمتیں اس کو عطا کریں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے. یہ اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ نیکیوں پہ ہے تو اس پہ قائم رہے، اگر نہیں ہے تو نیکیوں پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں جنتیں رکھی ہیں. یہ اس کا بہت بڑا فائدہ. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا دشمن، جناتی دشمن ہو یا انسانی دشمن ہو، کوئی بھی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ یہ پڑھتے اگر یہ پڑھ رہے ہیں خواب کے اندر تو خواب میں یہ تو بشارت ہے کوئی انسانی یا جناتی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. دشمن ہے وہ اٹیک بھی کر رہا ہے لیکن یہ جو یہ محفوظ رہے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے. یہ ڈھال بن جائے گی. ڈھال بن جائے گی. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ اس کے خواب میں